یہ سال 1168 کے آس پاس کی بات ہے کہ جب اس دور کی مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت مطلب کہ زنگی سلطنت کے حکمران نور الدین زنگی اپنے سب سے طاقتور اور بھروسے مند سپہ سالار شیرکو سے کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس ناراضگی کی وجہ دراصل وہ شیعہ اسماعیلی خلافت تھی، یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو وہ فاطمی سلطنت تھی کہ جو آج کے مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں قائم ہوا کرتی تھی۔ اسی سلطنت پر نور الدین زنگی کی طرف سے اپنے بھروسے مند سپہ سالار شیرکو کو 2 بار الگ الگ موقعوں پر مہم کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر ان دونوں ہی بار میں شیرکو کو کچھ خاص کامیابی ہاتھ نہ لگ سکی تھی۔ حالانکہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ دوسری والی مہم میں شیرکو کے اپنے نوجوان بھتیجے مطلب کہ صلاح الدین ایوبی نے ضرور کچھ ایسا کیا تھا کہ جس نے نہ صرف نور الدین زنگی کو ہی امپریس کیا تھا بلکہ خود مصر اور صلیبیوں کی فوجوں کے اندر بھی ان کی بہادری کے چرچے ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دوسری مہم کے بعد جہاں ایک طرف شیرکو کو لے کر نور الدین زنگی کی ناراضگی کلیئرلی نظر آ رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف شیرکو کے ہی بھتیجے مطلب کہ صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی کی طرف سے الیپو کے قریب 2 جاگیریں عطا کی گئی تھیں۔ انہی جاگیروں کے ذریعے سے ہی اب صلاح الدین ایوبی نے اپنا اور اپنی فیملی کا گزر بسر شروع کر دیا تھا۔ ویسے تو اب نور الدین زنگی نے فاطمی سلطنت کی طرف سے اپنا دھیان پوری طریقے سے ہٹا بھی لیا تھا، مطلب ایک بار پھر سے مہم کرنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر تبھی اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ ایک بار پھر سے زنگی فوج کو فاطمی خلافت کی طرف جانا پڑا، اور اس بار مصر پہنچ کر زنگی فوج نے یا پھر خود صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر جو کچھ بھی کیا اس نے مانو اتہاس کو بدل کر رکھ دیا۔ اب اس مہم کے بیک گراؤنڈ پر نظر ڈالیں تو جیسا کہ اس سیریز کے پچھلے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکے ہیں کہ یہ جو شیعہ لوگوں کی فاطمی خلافت تھی، اس میں لمبے وقت سے یہ دستور بن چکا تھا کہ ان لوگوں کا جو خلیفہ ہوتا تھا وہ صرف نام کا ہوتا تھا، مطلب سمبولک ہوا کرتا تھا، ورنہ جو اصلی پاور اصلی طاقت ہوا کرتی تھی وہ خلیفہ کے وزیر کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے وزیر کی اس سب سے طاقتور پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے محل کے اندر ہمیشہ سازشیں چلتی رہتی تھیں۔ اس دور میں فاطمی خلافت کی وزیر کی گدی پر جو انسان بیٹھا ہوا تھا اس کا نام شاور تھا، جو خود بھی ایسے ہی سازشوں کے راستے سے گزر کر آیا تھا اور اب دوسرے لوگوں کو اپنے خلاف سازشیں کرنے سے لگاتار روک رہا تھا۔ آخری بار تو ایسا ہوا تھا کہ زنگی سلطنت سے نپٹنے کے لیے شاور نے پڑوس ہی میں موجود جو صلیبی حکمران تھے مطلب کہ کنگ امالریک، ان سے ہی مدد مانگ لی تھی۔ نہ صرف مدد مانگی تھی بلکہ اس مدد کے بدلے میں ہر سال 1 لاکھ دینار دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اب کیونکہ آخری جنگ میں کسی کو بھی پوری طریقے سے کامیابی نہیں مل سکی تھی اور یہ جنگ ایک ڈیل پر ختم ہوئی تھی۔ ڈیل کے تحت یہ طے پایا گیا تھا کہ زنگی بھی مصر کو چھوڑ کر اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں گے اور صلیبی لوگ بھی مصر کو چھوڑ کر اپنے علاقے میں چلے جائیں گے۔ مصر کو مصر کے لوگوں کے ہی حوالے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ڈیل کے بعد جیسے شیرکو اور ان کے بھتیجے مطلب کہ صلاح الدین ایوبی اپنی پوری فوج کے ساتھ زنگی سلطنت میں واپس لوٹ آئے تھے، بالکل ویسے ہی صلیبی حکمران کنگ امالریک بھی یروشلم کی طرف واپس لوٹ آئے تھے۔ لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کنگ امالریک خود تو واپس آ گئے تھے، مگر ان کی فوج کا ایک ٹکڑا ابھی بھی قاہرہ کے اندر موجود تھا، اور فوج کی یہ ٹکڑی قاہرہ میں اسی لیے چھوڑی گئی تھی کیونکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ مصر کے عام لوگوں سے ان 1 لاکھ دینار کو وصول کریں، حاصل کریں کہ جن کا وعدہ شاور کی طرف سے مدد کے بدلے میں کنگ امالریک سے کیا گیا تھا۔ مطلب یہ لوگ اب شاور کی بجائے اس بڑی رقم کو مصر کے عام لوگوں سے ہی زبردستی وصولنے لگے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو مصر کے عام لوگ تھے وہ اب ایک ہی وقت میں اس صلیبی فوج اور جو ان کے خود کے وزیر شاور تھے دونوں کے ہی خلاف ہو گئے۔ یہ جو صلیبی ٹکڑی تھی اس نے بہت جلد ہی بھانپ لیا کہ یہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں کلیئرلی بغاوت نظر آ رہی ہے، اور اگر ان لوگوں نے ہمارے خلاف ایکشن لیا تو ہم کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بس اس صلیبی ٹکڑی نے فوراً ہی یروشلم میں بیٹھے ہوئے اپنے حکمران مطلب کہ امالریک کی طرف ایک پیغام بھیجا، جس میسج میں مصر کے تمام حالات کو بیان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچو ورنہ یہاں پر ہماری خیر نہیں ہے۔ کنگ امالریک کو ایک بار پھر سے موقع نظر آیا، انہوں نے ایک بڑی فوج اکٹھا کی اور 1168 میں مصر کی طرف نکل پڑے۔ اگر آپ لوگ اس سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کنگ امالریک کی طرف سے بھی مصر کی تیسری مہم تھی، اور اس تیسری بار مصر کی طرف جاتے ہوئے کنگ امالریک کو پورا یقین تھا کہ اس بار تو مصر پر قبضہ کرنے سے ان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ لیکن ساتھیوں، مین شہر قاہرہ پہنچنے سے پہلے راستہ میں ایک اور بھی اہم قلعہ پڑا کرتا تھا جس کو بلبیس کہا جاتا تھا۔ اس قلعے میں بھی فاطمی سلطنت کی کچھ فوج ہوا کرتی تھی، اور اس فوج کی کمان دراصل جو وزیر شاور تھے انہی کے ایک بیٹے کے ہاتھوں میں تھی۔ تو کنگ امالریک کی جو بڑی صلیبی فوج قاہرہ کی طرف بڑھ رہی تھی اس نے پہلا اٹیک اسی
قلعے پر کیا۔ ایک دن کے اندر ہی پورے شہر پر قبضہ کر لیا گیا اور اس کے بعد شہر کے تمام لوگوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا پھر غلام بنا لیا گیا۔ گھروں اور عمارتوں کو بھی ایک کے بعد ایک آگ کے حوالے کر دیا گیا اور اس بڑے لیول کی لوٹ پاٹ اور تباہی مچائی گئی کہ جب اس بربادی کی خبر مصر کے باقی علاقوں میں پھیلی تو ہر گھر میں ماتم چھا گیا۔ اس قلعے کے بعد اب کنگ امالریک کی جو صلیبی فوج تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ قاہرہ کی طرف بڑھی اور قاہرہ کا بھی گھیراؤ کر لیا۔ آگے کیا ہوا یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دور میں یہ قاہرہ شہر دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ مطلب ایک تو وہ حصہ تھا کہ جو کافی پرانا تھا، جس کو بہت پہلے آباد کیا گیا تھا اور وہیں پر ہی زیادہ تر شہر کی آبادی رہا کرتی تھی، جبکہ دوسرا وہ نیا حصہ تھا کہ جہاں پر عام لوگ تو کم ہی رہا کرتے تھے، مگر جو شاہی محل تھا یا باقی سرکاری کام کاج والی بلڈنگز تھیں وہ سب یہیں پر موجود تھیں۔ یہ شہر نیا تھا تو اس کو نئی طریقے سے اور اچھی طریقے سے ہی بنایا گیا تھا، بلکہ شہر کا یہی وہ حصہ تھا جو ایسی موٹی اور لمبی دیواروں سے گھرا ہوا تھا کہ جو دشمنوں سے حفاظت کرتی تھی، جبکہ جو دوسرا پرانا والا حصہ تھا وہاں پر ایسی کوئی بھی دیواریں موجود نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اسی لیے جیسے ہی کنگ امالریک کی صلیبی فوج قاہرہ کے پاس پہنچی تو ویسے ہی وزیر شاور نے اپنے شہر کی حفاظت کی خاطر ایک بڑا قدم اٹھایا اور یہ جو پرانا والا شہر کا حصہ تھا جہاں پر زیادہ تر آبادی رہا کرتی تھی، ان تمام لوگوں کو وہاں سے نکال کر نئے والے شہر میں ٹرانسفر کر دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ یہ جو پرانا شہر ہے اس کو پوری طریقے سے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ وزیر شاور کے حکم پر فوراً ہی اس شہر کو پوری طریقے سے خالی کروایا گیا۔ شہر کے اندر موجود جو بھی ہزاروں کی تعداد میں مکان یا دکان تھے ان سبھی پر ایسا مٹیریل چھڑکا گیا کہ جو آگ کو جلائے اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں جلتی ہوئی مشالوں کو اس شہر پر پھینک کر آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا شہر جلنے لگا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنے بڑے لیول کی تھی اور خطرناک تھی کہ اگلے 2 مہینے تک مطلب 60 دن تک یہاں پر شعلے جلتے رہے تھے۔ وزیر شاور نے صرف یہیں پر بس نہیں کی بلکہ اس کے بعد اب انہوں نے کنگ امالریک کی طرف ایک کے بعد ایک ڈیل کے پیغام بھیجنے بھی شروع کر دیے اور پہلے کی طرح ایک بار پھر سے بڑے بڑے لالچ دیے۔ مطلب اگر کنگ امالریک اپنی فوج کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں تو ان کو اتنی بڑی اور موٹی رقم سے نوازا جائے گا۔ کنگ امالریک کے جو پورے کانفیڈنس کے ساتھ آئے تھے اور پورے ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ اس بار تو ان کو مصر پر قبضہ کرنا ہی ہے اور ان کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا، وہ بھی اب ان بڑے بڑے آفرز کو دیکھ کر دل ہی دل میں ان آفر کو قبول کرنے کے بارے میں سوچنے بھی لگے تھے۔ لیکن تبھی اچانک سے قاہرہ کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے پورا کھیل ہی پلٹ دیا۔ دراصل جو قاہرہ کے لوگ تھے وہ تو اس صلیبی فوج اور اپنے وزیر شاور سے پہلے سے ہی پریشان تھے ہی، لیکن اب فاطمی سلطنت کے خلیفہ مطلب کہ العز الدین کے جن کے پاس زیادہ پاور تو نہیں تھی اور وہ کافی کم عمر بھی ہوا کرتے تھے، ان کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اگر فاطمی سلطنت میں پیس لانا ہے، سکون لانا ہے، تو ایک ہی وقت میں نہ صرف اس صلیبی فوج بلکہ خود وزیر شاور سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ اب جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وزیر کے پاس ہی اصل پاور ہوا کرتی تھی، تو کسی بھی وزیر کو ہٹانا اتنا آسان کام نہیں تھا، وہ بھی شاور جیسے انسان کو تو بالکل بھی نہیں کہ جس نے تمام چیزوں کو شروع سے ہی اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا۔ اسی لیے اب خلیفہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور مدد کے لیے نور الدین زنگی کی طرف خط روانہ کیا۔ اس خط کے ساتھ میں عورتوں کے کچھ بال بھی بندھے ہوئے تھے اور خط میں لکھا گیا تھا کہ یہ میری بیویوں کے بال ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب صرف آپ ہی ہیں کہ جو ہم لوگوں کو ان فرنگیوں مطلب کہ فرینچ صلیبیوں کی تباہ کاریوں سے بچا سکتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے جب فاطمی سلطنت کے خلیفہ کا یہ خط دیکھا تو فوراً ہی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن دوسری طرف قاہرہ میں وزیر شاور کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہی خلیفہ کی مخالفت شروع کر دی، کیونکہ شیرکو سے پرانی دشمنی رکھنے والے شاور کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اگر زنگیوں کی فوج ایک بار یہاں پر آ گئی تو کچھ ہو یا نہ ہو لیکن شاور کا وزیر کی گدی سے ہٹنا طے ہو جائے گا۔ اسی لیے اب وزیر شاور نے خلیفہ کو بھی ڈرانے کی کوشش کی اور خلیفہ سے کہا کہ آپ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نور الدین زنگی یہاں پر آ جائیں گے تو آپ کو خود اپنی سلطنت اور خلافت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، مطلب وہ آپ کی خلافت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس پر خلیفہ نے شاور کو جواب دیا کہ مصر کو مسلمان رکھنے کے لیے میں مسلمانوں کی طرف سے یہ قیمت ادا کرنے کے لیے بھی بالکل تیار ہوں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میری خلافت
خلافت یا میری سلطنت چلی بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں ان صلیبیوں کے ہاتھ میں اس مصر کو کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں جانے دوں گا۔ زنگی سلطنت کے حکمران سلطان نور الدین زنگی تو خلیفہ کا خط ملتے ہی تیاریاں شروع کر ہی چکے تھے، اور اس مہم کے لیے ایک بار پھر سے انہوں نے اپنے سب سے قابل سپہ سالار مطلب کہ شیرکو کے اوپر ہی بھروسہ جتایا۔ شیرکو کو لگ بھگ 2 لاکھ دینار کے قریب ایک بھاری رقم دی گئی اور سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ فوراً تیاریاں کر کے مصر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ شیرکو نے سلطان نور الدین زنگی سے اپنے بھتیجے مطلب صلاح الدین ایوبی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا کے ساتھ جانے سے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے سلطان نور الدین زنگی سے کہا کہ الیگزینڈریا شہر میں 3 مہینے تک لگاتار میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں اس کو ابھی تک نہیں بھول سکا ہوں، مگر صلاح الدین ایوبی کے منع کرنے کے باوجود بھی شیرکو ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا جانا بہت ضروری ہے۔ خود سلطان نور الدین زنگی بھی صلاح الدین ایوبی کو بھیجنا چاہتے تھے، اسی لیے جب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے مالی حالات آج کل ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں بھی فوراً نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو ایک خاص رقم ادا کرنے کا حکم سنایا۔ مطلب اب صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ جانے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں تھا، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی صلاح الدین ایوبی کو اب ساتھ میں جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ سب سے پہلے شیرکو نے نور الدین زنگی کی طرف سے ملی ہوئی رقم کے ذریعے سے لگ بھگ 6000 سپاہیوں کی ایک طاقتور فوج تیار کی۔ اس کے بعد 2000 اور ایڈیشنل سپاہی سلطان نور الدین زنگی نے بھی اپنی فوج سے شیرکو کے حوالے کیے، اور اس طرح سے جب ایک بڑی اور طاقتور فوج تیار ہو گئی تو چچا اور بھتیجے دونوں مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف صلیبیوں کے حکمران کنگ امالریک کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ شیرکو اور ان کے بھتیجے ایک فوج لے کر مصر کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے قاہرہ سے آگے نکل کر جو بلبیس کا قلعہ تھا وہاں پر پوزیشن لے لی، بلکہ بلبیس کے علاقے میں کھلے میدان میں وہ لوگ پوری طریقے سے تیار ہو گئے کہ جیسے ہی شیرکو اور ان کی فوج آئے گی تو ان سے یہیں پر مقابلہ کیا جائے گا۔ مطلب پلاننگ یہ تھی کہ زنگی فوج کا یہیں پر ہی گھراؤ کر لیا جائے اور ان کو سرے سے قاہرہ پہنچنے ہی نہ دیا جائے، لیکن شیرکو بھی اس کھیل کے پرانے کھلاڑی تھے۔ وہ کنگ امالریک کے منصوبے کو پہلے ہی سمجھ چکے تھے، اسی لیے اب انہوں نے ایک بڑی جنگی چال چلتے ہوئے یہ جو بلبیس کا علاقہ تھا اس کو سرے سے ہی بائی پاس کر دیا اور دوسرے راستے سے قاہرہ پہنچ گئے۔ قاہرہ پہنچتے ہی شیرکو نے جو فاطمی سلطنت کی فوج تھی اس کو بھی اپنی فوج کے ساتھ ملا لیا، اور اس طرح سے یہ دونوں فوجیں اکٹھا ہو کر حد سے زیادہ طاقتور ہو گئیں۔ اب کنگ امالریک کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ ان کو چکما دے دیا گیا ہے اور شیرکو تو اپنی فوج کے ساتھ پہلے ہی قاہرہ پہنچ چکے ہیں، تو ان کو ساتھ ہی اس بات کا بھی احساس ہو گیا کہ اب وہ شیرکو سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کمانڈر شیرکو کے پاس صرف زنگی فوج ہی موجود نہیں تھی بلکہ اب فاطمیوں کی فوج بھی انہی کے ساتھ مل چکی تھی، اور ان دونوں ہی فوجوں سے ایک ساتھ مقابلہ کرنا کسی خودکشی سے کم نہیں تھا۔ اسی لیے اب کنگ امالریک نے آگے بڑھنے کی بجائے یہیں سے ہی یروشلم کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس طرح سے 1169 میں کنگ امالریک اپنی تیسری مصری مہم میں بھی ناکامی کے ساتھ واپس لوٹے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب کنگ امالریک واپس لوٹ رہے تھے تو لگ بھگ 12,000 کے قریب مسلمانوں کو قیدی بنا کر بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان لوگوں کو قیدی بنا کر اس لیے لے جایا گیا تھا تاکہ اگر راستہ میں کوئی بھی حملہ کرے تو ان کو ڈھال بنا کر بچا جا سکے۔ اور تو اور اتہاسکار لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 20 لاکھ دینار کے قریب کنگ امالریک مصر سے لوٹ کر لے گئے تھے، اور تو اور وزیر شاور کا جو بیٹا کنگ امالریک کی گرفت میں تھا اس کو بھی آزاد کرنے کے بدلے میں 1 لاکھ دینار اور بھی حاصل کیے تھے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلیبیوں کے حکمران کنگ امالریک کو پولیٹیکلی بھلے ہی ان کو کوئی کامیابی نہ ملی ہو، لیکن اگر مالی طور پر دیکھا جائے تو یہ مہم ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ صلیبی فوجیں مصر سے واپس جا چکی تھیں اور مصر پوری طریقے سے اب محفوظ ہو چکا تھا، لیکن ساتھیوں یہ ہار صرف صلیبی حکمران امالریک کی ہی نہیں تھی بلکہ ایک اور بھی انسان کی تھی، اور یہ وہ انسان تھا کہ جو قاہرہ کے ہی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس انسان کا نام تھا وزیر شاور۔ جی ہاں، وہی وزیر اعظم کہ جو شروع سے ہی شیرکو کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا اور جو خلیفہ کے اس فیصلے کے بھی خلاف تھا کہ زنگیوں کو مدد کے لیے یہاں پر بلایا جائے۔ تو اسی لیے جیسے ہی کنگ امالریک ناکام ہو کر یروشلم کی طرف واپس لوٹے تو فوراً ہی وزیر شاور نے بھی اپنے پلان بی مطلب دوسرے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ منصوبہ کلیئر تھا کہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ مل کر کسی سازش کے تحت شیرکو کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اپنی جو وزارت
وزارت ہے، جو پوزیشن ہے، اس کو ایک لمبے وقت کے لیے دوبارہ سے محفوظ بنا لیا جائے۔ لیکن اس منصوبے پر پوری طریقے سے کام ہو پاتا اس سے پہلے ہی خود شاور کے ہی کسی ایک بیٹے نے اس منصوبے کو لیک کر دیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاور کے راز کو فاش کر دیا۔ شیرکو نے فوراً ایکشن لیا۔ کسی بہانے کے تحت شاور کو زنگی کیمپ میں بلایا گیا اور وہاں آتے ہی صلاح الدین ایوبی نے شاور کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد شاور کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ کٹے ہوئے سر کو فاطمی سلطنت کے جو خلیفہ تھے ان کی طرف بھجوا دیا گیا۔ کچھ جگہ پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شاور کا سر قلم ہی خود فاطمی سلطنت کے خلیفہ کے حکم پر کیا گیا تھا، کیونکہ وہ فاطمی خلیفہ ہی تھے جو شاور سے سب سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور جو شاور کو ہی مصر کے اندر پیدا ہونے والی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ فی الحال سچائی جو بھی رہی ہو، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ شاور کا اس دنیا سے خاتمہ ہو چکا تھا اور اب شاور کی جگہ اس گدی پر بیٹھ چکے تھے شیرکو۔ جی ہاں، زنگی سلطنت کے شیرکو اب فاطمی سلطنت کے وزیر بن چکے تھے۔ فاطمی خلیفہ نے جب شیرکو کو اپنا وزیر اعظم چنا تو پورے مصر کے اندر شیرکو کی توتی بولنے لگی۔ نہ صرف ان کو وزیر اعظم بنایا گیا بلکہ صلیبیوں سے مصر کی حفاظت کرنے کے بدلے میں ان کو ایک قیمتی اور سمبولک لباس بھی دیا گیا۔ مصر کی ان تمام کامیابیوں کی خبر جب زنگی سلطنت میں پہنچی تو سلطان نور الدین زنگی بھی کافی خوش ہوئے اور ان کے حکم پر اب پوری زنگی سلطنت کے اندر جشن منایا گیا۔ مگر ساتھیوں، قسمت دیکھیے کہ خود شیرکو اپنی ان تمام بڑی کامیابیوں کا جشن لمبے وقت تک نہ منا سکے، کیونکہ صرف 2 مہینے کے بعد ہی اچانک سے ایک دن زیادہ کھانا کھا لینے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس طرح سے خراب ہوئی کہ کچھ وقت کے اندر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے اچانک سے اس طرح سے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے بھتیجے مطلب کہ صلاح الدین یوسف کو ان کی جگہ پر مصر کا وزیر اعظم چن لیا گیا۔ اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر اعظم چنا گیا تو ان کے سر پر ایک ایسی پگڑی رکھی گئی تھی کہ جس کو سونے کے دھاگے سے سلا گیا تھا، ہیرو سے جڑی ہوئی ایک تلوار، ایک قیمتی قمیص اور ایک ایسی خوبصورت گھوڑی کہ جس کو ہیرو اور موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں ان کے سامنے گفٹ کے طور پر پیش کی گئی تھیں۔ اب اوپر سے دیکھا جائے تو یہ نوجوان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت قیمتی اور اہم موقع تھا، کیونکہ یہیں سے پولیٹیکل دنیا میں ان کی انٹری ہو رہی تھی۔ مگر اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو صلاح الدین ایوبی کے لیے یہیں سے اس کانٹوں اور مشکلوں سے بھرے ہوئے سفر کی شروعات ہو رہی تھی کہ جس کو صلاح الدین ایوبی کو پار کرنا تھا، کیونکہ اس پوزیشن پر بیٹھ کر ان کو اب ایک نہیں بلکہ 2 سلطنتوں اور 2 حکمرانوں کو اپنی وفاداری ثابت کرنی تھی۔ ایک تو زنگی سلطنت کے حکمران نور الدین زنگی کے جن کے صلاح الدین ایوبی پر حد سے زیادہ احسان تھے، تو وہیں دوسری طرف وہ فاطمی سلطنت کے جس کو سنبھالنے یا جس کو چلانے کے لیے ہی ان کو اس پوزیشن پر بیٹھایا گیا تھا۔ اور اسی چیز کو بیلنس کرنے کے چکر میں ہی بہت جلد ہی صلاح الدین ایوبی ایک ہی وقت میں فاطمی سلطنت کے محل میں رہنے والے تمام وزیروں اور زنگی سلطنت کے حکمران دونوں کے ہی دشمن بن گئے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ آخر صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی کے بیچ کس بات کو لے کر نہ اتفاقی تھی؟ ان سارے ہی سوالوں کے جواب جانیں گے اور آگے کی پوری کہانی جانیں گے، مگر آج نہیں بلکہ اس سیریز کے اگلے ویڈیو میں۔ اسی لیے ابھی آپ لوگ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن نیچے موجود جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی اس سیریز کا اگلا پارٹ آئے تو آپ لوگ اس کو مس نہ کر سکیں۔ باقی اگر یہ ویڈیو بھی جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، اور ہاں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔